آپ نے کہا کہ اور ویسے ایسا ہے بھی کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے گورنمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی وہ مطالبہ کرے جس سے جو ہمارے اختیار میں ہو، ہماری بساط میں ہو، اور بات وہ کرنی چاہیے جو آگے بڑھائی جا سکے، اس سے کیا مراد لی جائے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں ہو. اختیار میں تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ان کے اختیار میں؟ 9 مئی کا معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ہاں اچھا، یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو وہ سازش ہے نا جی جنرل صاحب کی، جی جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی، وہ تو وہ چل رہا ہے نا کیس. وہاں تو وہ ایشو بنا ہوا ہے نا. جی ہاں تو میرا خیال ہے رانا صاحب بھی کبھی کبھی زیادہ ہی بات کر جاتے ہیں. سچی بات نہیں کرتے اس میں سچ کتنا ان کے اختیار سے باہر نہیں ہے یہ معاملات. یہ معاملہ تو آپ نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز بہت سی عمران خان چیزیں گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں، باہر ہی ہیں ساری. جی ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ان میں سے یہ بھی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جو الزام ہے نا، یہ جو نومبر میں ہوا ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا تو کوئی رول ہی کوئی نہیں تھا، اور الزام بھی جو ہے وہ کہیں اور ہے نا. جی جی وہ تعاون پہ شکریہ ادا کیا تھا وزیر اعظم نے آرمی چیف کا. تو بس جی تو وہ کہتے تھے، اس لیے بہرحال اب کیا ہو، اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. دونوں جو ہے نا وہ تالی نہیں بج رہی ان کی، دونوں کو دونوں کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، اور اس میں دونوں کا معاملہ جو ہے وہ. مگر جو میرا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیں مذاکرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے، یا موقع آپ کو مل جاتا ہے دوسرے کو ننگا کرنے میں. ٹھیک، تو مذاکرات تو ہونے چاہیے. اچھا جمہوریت کے اندر، پارلیمنٹری نظام کے اندر کمپرومائز نیگوسیشنز تو ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا 26 امینڈمنٹ کے اوپر کتنی دیر چلی، پھر مولانا کو منا ہی لیا نا، اور لوگوں کو منا ہی لیا، کام ہو گیا، کچھ کنسیشنز دینے پڑ گئے، انہوں نے اپنا کام کرا لیا. خان صاحب اپنا کام نہیں کرا پاتے کیونکہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا اگر تو یہ کمپرومائز نہ کریں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے یا فورس ہے جس کے ساتھ یہ اپنے ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں، مگر وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا. وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نومبر میں جو کچھ ہوا وہ اپنے ڈیمانڈز نہیں منوا سکے، اور مئی میں بھی نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی خان صاحب بڑے لانگ مارچز یہ وہ کرتے رہے، نہیں ہوا کچھ بھی. اور اب جو صورتحال ہے، میرا یہ موقف ہے کہ آج خان صاحب کی پی ٹی آئی بہت زیادہ کمزور ہے بنسبت اس کے حکومت کے. اچھا، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہو چکے ہیں، اور ابھی کسی قسم کے دراڑ نہیں ہے ان کے اندر. اب جو مرضی لوگ کہہ لیں، گورنمنٹ نروس بھی، لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نروس ہوئی ہوئی ہے، کوئی نروس نہیں ہوئی ہوئی، نروس بالکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے بہتر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مل سکتی. بائی بہتر آئی مین پرو اسٹیبلشمنٹ. تو میرا خیال ہے دے آر کوائٹ اوکے ود دس. فیصل عبدہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ نواز شریف صاحب کے بھی دکھ انہیں یاد آگے کہ عدلیہ نے وقت سے بڑھ کر آگے جا کے ان کے خلاف فیصلے دیے. تو اب خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ یہ کیا آپشن ہے کہ ریسٹور ہوں گے؟ آپ نے کہا نا کہ یہ چلے گی بات آگے، بات بھی چلے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی بھی جوڈیشل کمیشن پہ. خان صاحب کے، خان صاحب وہ میں نے ایک پیشن گوئی کی بھی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اگلے جا کے خان صاحب کی بھی کچھ ایک قسم کی رہائی نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب ہے کہ وہ رہائی ہوگی یا بیل ہوگی یا ٹرانسفر ہوگا یا کوئی اور سہولتیں مل جائیں گی. اٹس پارٹ آف دا سیم پروجیکٹ. اچھا، اور میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ خان کو انگیج کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے ان کی باتوں سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بڑا انسٹیبل آدمی ہے، ضدی آدمی ہے، اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کہلوا سکتا ہے. اب دیکھیں نا جس قسم کی خان صاحب نے کالز دی ہیں، اس کے ساتھ گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی ملک کمزور ہو جاتا ہے، اتنی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو وہ اب یہ جی ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ٹھیک ہے جی، اس قسم کی باتیں. تو یہ تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ان کو کہنا کہ مت آئیں یہاں، یہ ہے وہ ہے. دس ہرٹس دی انٹائر کنٹری. اور اسی لیے جب خان صاحب کو سزا ہوئی ابھی پچھلے روز، تو اسٹاک ایکسچینج جو تھا وہ کہاں پہنچ گیا. کتنی خوشی سی سرمایہ داروں کو. ہاں، لیکن کچھ لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اسپیشلی کے پی کی گورنمنٹ. کے پی کی گورنمنٹ تو اس کی اپنی گورنمنٹ ہے نا، تو اس کا حوالہ دینا از ناٹ فیئر. یا اٹس ناٹ فیئر، بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیر پھیر ہے اعداد و شمار کا. لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، اصل میں شک اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یہی عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ادھر بات ہو گئی ہے تو ان مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب پی ٹی آئی نے اچانک
توڑنے کی بات کی تو ان کا یہ کہنا ادھر سے بھی تو آ گیا نا کہ ہماری کوئی بات چیت ہماری کوئی بات نہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی بیک ڈور, انہی سے. تو اگر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہے تو ہم ادھر بات کریں گے, تو انہوں نے کہا کر کے دیکھ لو. انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, تو جواب آ گیا ساڑھے کول نہ ادھر چلے جاؤ, تو انہوں نے کہہ رہے ہیں آ جاؤ واپس, ابھی بیٹھے ہیں تھوڑی بات. ہاں. لیکن اب بیرسٹر گوہر کا یہ اعلان کرنا انسٹیڈ آف کمیٹی, اور کمیٹی کے ایک ممبر حامد رضا کا یہ کہنا کہ اگر بات نہیں بنتی تو سڑکوں پر دمادم مسک اندر ہوگا. آپ نے پی ٹی آئی کے آپشنز کی بات کی, پروٹیسٹ از دا آپشن. ہاں نو بٹ اٹس ناٹ این آپشن نا, کر کے دیکھ لیا انہوں نے. تو پھر دھمکی دے رہے ہیں, تو کیا پھر نہیں کر سکتے ابھی؟ کرنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از مائی اسیسمنٹ. اوکے. اچھا سیٹ صاحب, 3 مختلف, ایک اپوزیشن, ایک حکومت سے اور ایک ہم اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ فیصل وابڈا کو لے لیتے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کا دائرہ اختیار کہاں تک ہونا چاہیے. کوئی 2014 کے جیسے آپ نے بات کی اصغر خان کیس تک جا رہے ہیں حامد رضا صاحب, فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں پھر اس سے بھی پیچھے جائیں گے. ہر بندہ عائشہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ, یہ تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا آپ اس میں گہرائی ڈالیں گے, پھیلائیں گے اس کو, پھیلتا جائے گا کائنات کی طرح, تو پھر کچھ بھی نہیں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں ایک معاملے پہ فیصلہ ہو گیا, اب اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کسی نہ کسی معاملے پہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اس ملک میں, اور وہ ہے آرڈیننس بنانا, ان میں ترامیم کرنا, قانون بنانا, پھر اس کے نفاذ کرنے کی بعد میں آ جاتی ہے حد, اور یہ ہے پیکا آرڈیننس, جس کو قومی اسمبلی سے تو انہوں نے منظور کروا لیا ہے. اب جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو لے کر صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, لیکن یہ بل کیا کہتا ہے؟ پیکا ایکٹ ترمیمی بل یہ کہتا ہے کہ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ. ہم یہ پہلے بھی سن چکے ہیں میڈیا میں, اور 2016 سے یہ چلا معاملہ. اس کے بعد اب اس میں یہ امینڈمنٹ ہے کہ جو لوگ پابندی کا شکار ہیں, جن کے بارے میں ایڈوائزری آ جاتی ہے, ان کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے ان سوشل میڈیا, اسپیشلی سوشل میڈیا اسپیسیفک ہے یہ. اور جو ایکسپنج کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران جو کانٹینٹ, اس کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا جائے گا. سنسنی پھیلانے کے چکر میں آپ نے دیکھا بہت سے یوٹیوبرز ایسی بات کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی, اس کے متن میں یہ کہا گیا ہے, جو کہ مختلف پلیٹ فارمز کو رجسٹر کرے گی اور ان کے لیے اسٹینڈرڈز بھی طے کرے گی, ان کے لیے ایڈوائزری دے گی کہ وہ کس طرح سے اپنا مواد پھیلا سکتے ہیں, اور پروموٹ بھی کرے گی ایشوز سے ریگارڈنگ جو بھی کانٹینٹ ہوگا, اویئرنیس دے گی. اور غیر قانونی مواد جو سوشل میڈیا پہ ہوگا اس کو ہٹانے کے حوالے سے اتھارٹیز کو اور مختلف اداروں کو ہدایات جاری کرے گی. اس کے علاوہ ایک سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی انویسٹیگیشن کے لیے قائم ہوگی 3 سال کے لیے, اور ان کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے جو اس کے افسران ہوں گے, اور اس کے جب وہ بن جائے گی تو FIA کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا شکایت کونسل, اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اس کا مواد غلط ہٹایا گیا تو وہ وہاں جا کے کمپلین کر سکتا ہے. ٹرائبونلز قائم کیے جائیں گے, اور ٹرائبونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا, اینڈ سو آن. بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ 18 صفحات پر مشتمل ہے یہ بل, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس پہ صحافتی تنظیموں کا یہ احتجاج ہے کہ ان کو اس میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں یا آزادی اظہار رائے میں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ایک قانون بنایا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے تو خدشات تو ہوں گے نا کہ ہماری آزادی ہے ٹو کامنٹ, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا. اب بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گورنمنٹ کی نیت کے اوپر ہے. اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو ان کو پسند نہیں آئی, خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, اسپیشلی اگر وہ سچ ہو, تو پھر یہ قانون استعمال کر کے آپ کی زبان بند کر دیں گے, اور زبان کیا اور بھی وقت تکلیف دیں گے آپ کو. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو اپیل کا پروسیس ہے وہ تو اتنا دور جا کے ہے, اس وقت تک تو آپ کی جنگیں تو اسی فارغ ہو چکے ہوں گے. جب تک یہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, فائنز ہو جائیں گے, عدالتوں میں گھومیں گے آپ, اور فائن